ایک بستی کے لوگ جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی دینے کے لیے مشہور تھے۔ کسی نے بھی ان کے منہ سے کبھی سچ نہیں سنا تھا۔ پیسے کی خاطر وہ لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ اسی بستی کے ایک مرد و عورت نے خفیہ طور پر نکاح کر لیا۔ نکاح یقیناً شریعت کے مطابق تھا۔ نکاح خواں، مولوی اور 6 گواہوں کی موجودگی میں یہ نکاح ہوا تھا۔ کچھ عرصے بعد میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی اور شوہر نے بیوی کو گھر سے نکال دیا اور اس کے تمام شرعی حقوق سے بھی محروم کر دیا۔ اصل میں اس دیہاتی کی چال تھی، کیونکہ اس کا ارادہ گھر بسانے کا تھا ہی نہیں، بلکہ کچھ اور ہی ارادے سے وہ عورت سے وقت گزارنا چاہتا تھا، پھر استعمال کے بعد اسے گھر سے نکال دینا چاہتا تھا۔ خاتون بہت پریشان ہوئی، کیونکہ اس دنیا میں اس کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، بچپن میں ہی والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ خاتون شوہر کے قاضی کے پاس مقدمہ لے کر گئی اور بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا، اب مجھے پہچانتا تک نہیں، جیسا کہ وہ مجھے جانتا بھی نہ ہو۔ قاضی نے کہا، تو اس نکاح کی کسی کو خبر ہے یا نہیں؟ مطلب کوئی نکاح پڑھانے والا، مولوی اور گواہ بھی ہوں گے؟ خاتون نے کہا، جناب ہمارا نکاح بالکل شریعت کے مطابق ہوا تھا۔ قاضی نے پوچھا، کوئی گواہ ہے؟ جی قاضی صاحب، 6 گواہ بھی ہیں، ان کی موجودگی میں نکاح ہوا تھا، اور ایک مولوی صاحب ہیں جو کہ ہمارے علاقے کا ہی ہے، اس نے ہمارا نکاح پڑھایا تھا۔ قاضی صاحب نے شوہر، نکاح پڑھانے والے، مولوی اور گواہوں کو طلب کیا، مگر انہوں نے بھری عدالت میں خاتون کو پہچاننے اور نکاح سے صاف انکار کر دیا۔ مولوی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس عورت کو میں جانتا تک نہیں، اور اس نام کی عورت کا نکاح میں نے زندگی میں کبھی پڑھایا ہی نہیں۔ مولوی صاحب کے ساتھ ساتھ تمام گواہوں نے بھی بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے آج سے پہلے اس عورت کو کبھی نہیں دیکھا۔ یہ عورت پتہ نہیں کیا چاہتی ہے اور اس کا کیا مقصد ہے۔ ہم کو تو شک ہے کہ یہ اس معزز شخص کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، اس لیے اس پر الزام لگا رہی ہے۔ قاضی نے خاتون، شوہر اور گواہوں کو بیک وقت گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے خاتون سے پوچھا، کیا تمہارے شوہر کے پاس کتے ہیں؟ خاتون نے کہا، ہاں، میرے شوہر کے گھر میں ایک کتا اور ایک کتیا ہے جو اس کی گھر کی حفاظت کے لیے ہیں۔ قاضی نے خاتون سے پوچھا، کیا آپ کتوں کی گواہی اور ان کے فیصلے کو قبول کریں گی؟ خاتون قاضی کی بات کو سن کر حیران ہوئی اور سوچ میں پڑ گئی کہ یہ قاضی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، کتوں کی گواہی سے کیا مراد ہے؟ خاتون کہنے لگی، قاضی صاحب آپ کی یہ بات مجھے بہت عجیب لگی، بے زبان جانور میری گواہی کیسے دیں گے؟ مجھے آپ کی اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ قاضی نے خاتون سے کہا، میں جیسا کہہ رہا ہوں اور جو پوچھ رہا ہوں بس مجھے اتنا ہی جواب چاہیے۔ میں تمہارے معاملے میں پورا انصاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم مجھ سے انصاف کی امید رکھو۔ بتاؤ، کیا تم کتوں کی گواہی قبول کرو گی؟ خاتون نے کہا، جی مجھے ان کی گواہی اور فیصلہ قبول ہوگا۔ قاضی نے حکم دیا کہ خاتون کو اس شخص کے گھر میں لایا جائے۔ اگر وہ خاتون کو دیکھ کر اجنبی جان کر بھونکنے لگے تو یہ عورت جھوٹی ہے، اور اگر وہ کتے خاتون کو دیکھ کر گھر کا فرد سمجھ کر خوش ہوں اور اس کا استقبال کریں تو خاتون کا دعویٰ درست اور شوہر، نکاح پڑھانے والا، مولوی اور گواہ جھوٹے ہیں، اور یہ خاتون گھر کی مالکن ہے۔ یہ حکم جاری کرتے ہوئے قاضی اور عدالت میں موجود لوگوں نے شوہر اور گواہوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، جن کے چہرے پکڑے جانے کے خوف سے پیلے پڑ گئے اور جسم کپ کپانے لگے۔ فیصلہ تو ہو چکا تھا کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ خیر، خاتون کو دیہاتی کے گھر میں لایا گیا تو کتوں نے بھونکنے کی بجائے عورت کا استقبال کیا اور اس کے پاؤں چاٹنے لگے۔ قاضی صاحب نے سپاہیوں کو حکم جاری کیا، ان سب کو گرفتار کر لو، ان جھوٹے اور مکاروں کو سخت سزا دو اور انہیں کوڑے لگاؤ، اور کوئی شک نہیں کہ یہی جھوٹے ہیں۔ قاضی صاحب نے ایک تاریخی جملہ کہا جس کو سن کر تمام گاؤں کا سر شرم سے جھک گیا۔ قاضی نے کہا، بدترین بستیاں ہیں وہ جن کے باشندوں سے زیادہ ان کے کتے سچے ہوں۔ افسوس کہ تم لوگوں پر مال و دولت کے بدلے کچھ لوگ دنیاوی فائدے کے بدلے میں جھوٹ بولتے ہو اور اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہو۔ یاد رکھو، دنیا اور دنیاوی فائدے بہت عارضی ہیں اور جلد ختم ہو جانے والے ہیں، جبکہ آخرت کا عذاب بہت طویل ہے اور بہت تکلیف دینے والا ہے۔ کرم دین ایک مزدور آدمی تھا
جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کبھی کوئی تو کبھی کوئی کام کرتا، یعنی جو کام مل جاتا اللہ کا نام لے کر شروع کرتا اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما کر لے جاتا۔ ایک ہفتے سے کوئی اور کام نہ ملنے کی وجہ سے وہ صبح صبح جنگل کی طرف روانہ ہوتا، وہاں لکڑیاں کاٹ کر شہر جاتا، 4 پیسے کما لیتا۔ اسی طرح اس کے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ ایک دن کرم دین جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ جنگل کے ایک بہت بڑے درخت کے نیچے کسی نوجوان کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ یہ 20 سالہ ایک قد آور نوجوان تھا، لیکن اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ یہ نہیں کہ وہ شیو کرتا تھا، بلکہ قدرتی طور پر اس کے جسم اور چہرے پر بالکل بال نہیں تھے۔ کرم دین نے جیسے ہی لاش کو دیکھا تو خوف زدہ ہوا۔ پہلے تو وہ جنگل سے بھاگنے لگا، پھر سوچا کہ یہ بات غلط ہے، حقیقت کا سب کو پتہ چلنا چاہیے۔ کرم دین علاقے کے رئیس کی طرف روانہ ہوا اور رئیس سے کہا کہ جناب، ہمارے اس گاؤں کے ساتھ والے جنگل میں کسی کی لاش پڑی ہے، کسی ظالم نے بڑی بے دردی سے اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا۔ رئیس نے کرم دین کے منہ سے جب یہ الفاظ سنے تو حیران ہوا اور جنگل کی طرف بھاگا۔ اپنے آدمیوں کے ساتھ جب وہ جنگل میں پہنچا تو واقعی پیپل کے درخت کے نیچے ایک نوجوان کی لاش پڑی تھی اور اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا تھا۔ رئیس نے علاقے کے تمام لوگوں سے پوچھا کہ کوئی اس نوجوان کو پہچانتا ہے؟ تمام لوگوں نے اس بات کا انکار کیا کہ یہ کوئی اجنبی ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ رئیس نے ایک سرد آہ بھری اور کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے قاتل کو پکڑنا میری ذمہ داری ہے۔ یہ میرے علاقے میں قتل ہوا ہے اور اس کی لاش میرے ہی علاقے سے ملی ہے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا قاتل کون ہے، لیکن اس کو پکڑنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ رئیس نے کرم دین سے کہا کہ جہاں نوجوان کی لاش پڑی ہے اس کے ارد گرد درختوں کو کاٹنا شروع کرو، کم از کم 2 سے 3 درخت کاٹو اور اس کے بعد جو بھی واقعہ پیش آئے وہ مجھے ضرور بتانا۔ کرم دین نے رئیس کے کہنے پر درختوں کو کاٹنا شروع کیا۔ جب وہ ایک درخت کاٹ چکا اور دوسرے درخت کو کاٹ ہی رہا تھا تو 3-4 لوگ بھاگتے ہوئے کرم دین کے پاس آئے۔ انہوں نے کرم دین پر سختی کی اور کہا کہ تجھے کس نے اجازت دی کہ یوں درخت کاٹ رہے ہو؟ تم جنگل سے خشک لکڑیاں تو پہلے ہی جمع کر کے لے جاتے تھے، لیکن تجھے کسی نے منع نہیں کیا، لیکن تم تو درختوں کو کاٹنا شروع ہو گئے، اور اس بات کی اجازت ہم بالکل تجھے نہیں دیں گے۔ اس جنگل کی ذمہ داری ہم کو سونپی گئی ہے۔ رئیس، جو چھپ کر ان آدمیوں اور کرم دین کی گفتگو سن رہا تھا، اب سامنے آ گیا۔ ان نوجوانوں کو گرفتار کروایا اور قاضی کی عدالت میں پیش کیا۔ رئیس نے اپنا مقدمہ قاضی کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ جناب، کل صبح اس نوجوان کی لاش اسی جنگل سے برآمد ہوئی۔ ایک انسان کا قتل ہوا تو انہیں کچھ نہیں پتا چلا، لیکن اسی مقام پر درخت کاٹے گئے تو یہ بھاگتے ہوئے آئے اور لکڑہارے کو درخت کاٹنے سے منع کیا۔ قاضی نے جب سنا تو ان آدمیوں سے پوچھا کہ کیوں بھائی، تم اتنے لا علم کیسے ہو سکتے ہو کہ جب انسان کو مارا گیا تو تم لا علم تھے، مگر جب اسی مقام پر درخت کاٹا گیا تو تم بھاگتے ہوئے آئے؟ آدمی نے کہا جناب، ہماری بات کا یقین کریں، ہم نہیں جانتے کہ اس نوجوان کو کس نے مارا۔ جب یہ لکڑہارا درختوں کو کاٹ رہا تھا تو کلہاڑے کی آواز اور درختوں کے گرنے کی آواز سے ہم اس کی طرف بھاگے، لیکن ہم اس بات سے بالکل لا علم ہیں کہ وہ نوجوان کون ہے اور انہیں کس نے مارا۔ اگر ہمیں اس بات کا پتہ ہوتا تو ہم ضرور اس کی جان بچانے کی خاطر بھاگتے۔ قاضی نے جب یہ سنا تو حیران ہوا اور کہا کہ یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ تمہارے پڑوس میں ایک بندہ مارا گیا لیکن تمہیں خبر تک نہ ہوئی۔ خیر، اس بات کی تحقیق ضرور کروں گا، اور جب تک یہ تحقیق نہیں ہوتی میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ قاضی نے وہ خنجر منگوایا جس کی مدد سے نوجوان کو مارا گیا۔ شہر کے تمام لوہاروں اور اوزار بنانے والے دکانوں سے رابطہ کیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ اس ساخت کا خنجر تمہاری دکان سے کون لے کر گیا؟ ایک بوڑھے لوہار نے خنجر دیکھا تو ششدر رہ گیا۔ قاضی نے اس سے حیرانگی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ تقریباً 50 سال سے میں یہ دکان چلا رہا ہوں، اس سے پہلے میرا باپ دادا بھی یہی کام کرتے تھے۔ خنجر تو میرا دادا بناتا تھا، یہ کوئی نیا خنجر نہیں بلکہ پرانا اوزار ہے۔ قاضی یہ بات سن کر حیران ہوا۔ قاضی کے ایک خاص آدمی نے قاضی کو مشورہ دیا کہ مالک، میرے پاس ایک طریقہ ہے جس سے ہم شاید قاتل کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
بات دراصل یہ ہے کہ ایک گھر کے دروازے پر جا کر ہم اس بات کا پتہ نہیں لگا سکتے کہ یہ نوجوان کون تھا اور اس کو کس نے مارا، اور جس اوزار سے مارا گیا وہ کہاں بنتا تھا۔ قاضی نے اس سے کہا کہ تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آدمی نے قاضی کو بتایا کہ ہمیں قاتل کو پکڑنے کے لیے یا اس کا سراغ لگانے کے لیے ایک کھیل کھیلنا پڑے گا۔ آپ پورے علاقے کے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیجئے۔ اسی جنگل کے پاس ایک میدان ہے، اسی میں سب کو جمع کیجئے۔ ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیجئے، کیونکہ لوگ بغیر دعوت کے تو جمع ہونے والے نہیں۔ جب سب لوگ میدان میں جمع ہو جائیں گے تو خواتین اور مرد حضرات دونوں سے تب اس بات کی تصدیق کرنی چاہیے کہ پیچھے کوئی رہ تو نہیں گیا۔ اگر کوئی نہ آیا تو اس سے تصدیق کریں۔ قاضی نے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور اس کے بعد پورے علاقے کے لوگوں کو دعوت دی۔ اس میں مرد عورتیں دونوں شامل تھے۔ بعد میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ پیچھے کوئی رہ تو نہیں گیا، لیکن قاضی کو یہ بتایا گیا کہ سب میدان میں پہنچ چکے ہیں، پیچھے کوئی بھی نہیں رہا۔ ان سب کو کھانا کھلایا گیا۔ اس کے بعد جب سب نے کھانا کھا لیا تو قاضی نے کہا کہ ہمیں اس بات کا بہت افسوس ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک اجنبی کا قتل ہوا ہے، لیکن ہم اسے نہیں پہچان پائے کہ یہ کون ہے اور اس کا قاتل کون ہے۔ خیر، اب وہ بچ کر نہیں جائے گا، کیونکہ ہم نے ایک بڑے عالم کو بلایا ہے کہ اس قاتل کو پکڑنے میں ہماری مدد کرے گا۔ اب سب خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ ایک قطار بنا لیں، عورتوں کی الگ، مردوں کی الگ قطاریں بنے گی۔ پھر باری باری سب کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے، مگر واپس جاتے وقت آپ نے وہ جو کپڑا لٹکا ہوا ہے اس کو چھو کر ہی جانا ہے، کیونکہ جب قاتل اس کپڑے کو چھوئے گا تو یہ سفید رنگ کا کپڑا سرخ رنگ کا ہو جائے گا، اور آپ سب کو یہاں جمع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ قاتل کو پکڑا جائے۔ یہ سن کر میدان میں تمام لوگوں کے چہرے پر تشویش دیکھی گئی، تاہم انہوں نے قاضی کے حکم ماننے کا فیصلہ کیا۔ مردوں اور عورتوں نے ایک ایک کر کے سب نے اس کپڑے کو چھوا۔ پھر اس کپڑے سے 1 میٹر فاصلے پر ایک سپاہی ہاتھوں کو چیک کر رہا تھا۔ آخر کار ایک سپاہی نے ایک آدمی کے ہاتھ چیک کیے، پھر زوردار آواز لگائی، قاضی کو بلایا۔ اس نے قاضی کو بتایا کہ میرے لحاظ سے میدان میں موجود پورے مجمع میں صرف یہی ایک مشکوک شخص ہے۔ دیہاتی نے کہا کہ مجھے کیوں پکڑا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے اس لٹکے ہوئے کپڑے کو چھوا، اس کے بعد سفید رنگ کا کپڑا سرخ نہیں ہوا تھا، تو میں کس جرم میں گرفتار کیا گیا؟ قاضی نے بتایا کہ کپڑے کی رنگت تبدیل ہونا محض ایک ڈرامہ تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ جس کے دل میں چور تھا اس نے اس جرم کا ارتکاب کر ہی لیا۔ اس نے کپڑے کو چھوا ہی نہیں تھا۔ یہ سپاہی لوگوں کے ہاتھ سونگھ کر اس خوشبو کو محسوس کر رہا تھا جو اس کپڑے پر لگائی گئی تھی۔ سوائے تمہارے ہر کسی نے کپڑے کو چھوا، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا چور تھا؟ تم نے اس کپڑے کو ہاتھ کیوں نہ لگایا؟ کیونکہ تمہارے ہاتھوں سے وہ خوشبو محسوس نہیں ہوئی جو کہ اس کپڑے پر لگی تھی۔ میدان میں موجود ہر ایک شخص کے ہاتھ سے وہ خوشبو محسوس کی جا سکتی تھی۔ یہ سن کر وہ دیہاتی پریشان ہوا۔ اس کے بعد جب اس پر سختی کی گئی تو اس نے بتایا کہ ہاں، میں نے قتل ضرور کیا تھا، مگر اس نوجوان کو زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ میں تو اس قتل کو چھپا رہا تھا جو میں نے اپنی بیوی کا کیا تھا۔ اس بات کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میری بیوی میرے ہاتھ سے قتل ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے حادثے کے طور پر پیش کیا اور اسی طرح تمام علاقے والوں سے یہ حقیقت چھپائی۔ قاضی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے پکڑ لو۔ اس تجربے کا کم از کم یہ تو فائدہ ہوا کہ ایک مجرم ہمارے ہاتھ آیا، مگر نوجوان کا کیس ویسے کا ویسا رہا۔ نوجوان کو دفنا دیا گیا۔ 1 سال کا عرصہ گزر چکا، لیکن قاتل کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ لوگ اس بات کو فراموش کر چکے تھے، مگر 1 سال بعد ایسا واقعہ ہوا جسے قاضی کو دوبارہ اس نوجوان کے قاتل کا اشارہ ملا۔ سپاہی بھاگتا ہوا قاضی کے پاس آیا اور قاضی سے کہا، جناب، درخت کے نیچے اس نامعلوم اجنبی کی لاش ملی تھی، اسی کے نیچے ایک 3-4 ماہ کا بچہ پایا گیا ہے۔ کوئی ظالم رات کے اندھیرے میں اس بچے کو درخت کے نیچے سلا کر چلا گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ بچے کو کسی جانور نے نقصان نہیں دیا۔ یہ بات قاضی کے لیے حیران کن تھی۔ یہ ایک معصوم سا بچہ تھا جو قاضی نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ قاضی ساری رات سوچتا رہا کہ آخر اس بچے کا قتل سے کیا تعلق ہے۔ قاضی کے ایک بوڑھے خادم نے کہا کہ بیٹا، یہ بچہ ہمیں قاتل تک ضرور پہنچائے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔
بچے کی پرورش کریں، یہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو امید ہے کہ قاتل کو پکڑ لیں گے۔ کچھ ماہ بعد بچہ بیٹھنے کے قابل ہوا تو بوڑھے خادم نے قاضی کو مشورہ دیا کہ یہ بچہ کسی کنیز کے حوالے کرے اور اس سے کہیں کہ ارد گرد کے تمام علاقوں میں اس بچے کو لے جائے، کوئی ایسا ضرور ہوگا جو بچے کی طرف چلا آئے گا اور یوں ہمیں مجرم کا کوئی نہ کوئی سراغ مل جائے گا۔ قاضی نے بوڑھے خادم کے مشورے پر عمل کیا اور بچہ کسی کنیز کے حوالے کیا۔ کنیز اس بچے کو لے کر ارد گرد کے علاقوں میں گھومتی رہی، پھر ایک ایسے علاقے میں پہنچی جہاں ایک عورت نے بچہ دیکھا تو اس کی طرف بھاگی، کنیز کے ہاتھ سے بچہ لیا، اسے چومنا شروع کیا، اسے سینے سے لگایا، کافی دیر تک اسے پیار کرتی رہی، پھر واپس کنیز کو دے دیا۔ کنیز نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کیوں کر رہی تھی؟ وہ خاموش رہی، بغیر کچھ بتائے واپس چلی گئی۔ کنیز واپس قاضی کے پاس آئی اور اسے سارا معاملہ بتایا۔ جج اپنے سپاہیوں سمیت اس عورت کے گھر روانہ ہوا، اس سے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے اور تم اسے اتنا کیوں پیار کر رہی تھی؟ عورت خاموش رہی، قاضی اس سے بار بار پوچھتا رہا۔ عورت کی مسلسل خاموشی قاضی کو پریشان کر رہی تھی۔ قاضی نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس عورت کو گرفتار کرو اور جب تک یہ اس بارے میں کچھ نہ بتائے اسے قید میں رکھو۔ عورت سے جب سپاہیوں نے بچے کے بارے میں سختی کی تو اس نے کہا کہ میری زبان کاٹ دو مگر میں پھر بھی اس بچے کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ سپاہیوں نے قاضی سے کہا کہ وہ عورت ضدی ہے اور بچے کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہی۔ قاضی کے دماغ میں ایک خیال آیا، وہ بچے کو لے کر اس عورت کے سامنے آیا اور کہا کہ تم بچے کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی، ٹھیک ہے، پھر ہم بھی اس بچے کے ساتھ وہی کریں گے جو ہمارے دل میں آئے گا۔ قاضی نے ایک سپاہی سے کہا کہ تلوار سے اس بچے کا سر تن سے جدا کر دو۔ بس یہ سننا تھا کہ یہ عورت چیختی ہوئی سپاہی کے آگے آئی اور کہا کہ میرے بچے کو مت مارو۔ قاضی نے عورت کے منہ سے جب یہ الفاظ سنے تو حیران ہوا اور کہا کہ یہ تمہارا بچہ ہے؟ تم پاگل تھی کیا؟ آدھی رات کو جنگل میں اس بچے کو تنہا جانوروں کے درمیان لٹا کر خود گھر آ گئی؟ کیا کوئی ماں اتنی بھی سنگ دل ہو سکتی ہے کہ اپنے لختے جگر کو یوں تنہا چھوڑ کر چلی جائے؟ بتاؤ تم نے بچے کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا؟ یہ تو اس کی اچھی قسمت تھی ورنہ جنگلی جانور اسے ایک لقمہ بنا لیتے۔ عورت نے قاضی سے کہا کہ میں آپ کو سارا واقعہ بتاتی ہوں مگر آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ آپ میرے ساتھ انصاف کریں گے۔ قاضی نے کہا میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہارے ساتھ انصاف کروں اور تجھے کچھ رعایت دوں، بس تم مجھے سچ بتاؤ۔ عورت نے قاضی کو بتایا کہ میرے پاس ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، میں اسے اپنی ماں سمجھتی تھی، وہ گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک دفعہ بوڑھی عورت نے مجھ سے کہا کہ بیٹی ہو سکے تو مجھ پر ایک احسان کرو، میں آپ کے اس احسان کا بدلہ زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ میں نے کہا ماں جی حکم کریں، ہو سکا تو میں آپ کے کام ضرور آؤں گی، مجھے آپ کی مدد کر کے اچھا محسوس ہوگا۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹی میں نے ایک بات تجھ سے چھپائی، تجھے نہ بتائی، میری ایک بیٹی جو میں نے بہن کو دے دی تھی، بہن کی وفات کے بعد اس کا میرے علاوہ کوئی نہیں، میں اسے ادھر لے آنا چاہتی ہوں، کیا تم میری بیٹی کو اس گھر میں رہنے کی اجازت دو گی؟ میں نے اس بوڑھی ملازمہ کی بیٹی کو گھر میں رہنے کی اجازت دی۔ دوسرے دن وہ اپنی بیٹی کو لے کر ادھر آئی۔ اس کی بیٹی خوبصورت اور نوجوان تھی۔ کچھ دن بعد بوڑھی ملازمہ کسی لمبے سفر پر روانہ ہوئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرے واپس آنے تک میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ بڑھیا نے مجھ سے حقیقت چھپائی، اصل میں وہ اس کا بیٹا تھا، ایک ایسا نوجوان جس کے جسم پر بال نہیں تھے۔ کوئی شخص بھی پہلی نظر میں اسے اس بات کا بالکل یقین نہ آ سکتا کہ یہ لڑکا ہے، اور جب اس نے خواتین کے کپڑے پہنے تو ہو بہو لڑکی لگ رہی تھی۔ میں نے اس کی شکل سے دھوکہ کھایا، رات کو اپنے کمرے میں سلایا۔ رات کو اس پر شیطان غالب آیا، اس نے مجھ سے صحبت کر ڈالی۔ اس وقت میں اسے اس فعل سے روکنا چاہ رہی تھی مگر روک نہ پائی، مگر وہ جیسے ہی دور ہونے لگا تو میں نے اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا۔ آدھی رات کو میں اسے گھسیٹتے ہوئے اس جنگل میں اس درخت کے نیچے لٹا کر چلی گئی۔ اس لڑکے کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے مارنا چاہا لیکن پھر مار نہ سکی۔ 2-3 ماہ بعد میرے دماغ میں ایک خیال آیا، اسے بھی میں وہیں لے جانا چاہتی تھی جہاں اس کا باپ تھا، اس لیے رات کو تاریکی میں چل پڑی، اسی درخت کے نیچے بچے کو رکھ کر گھر واپس آ گئی اور سو گئی۔
مگر جب صبح ہوئی مجھے محسوس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں نے بچے کے ساتھ زیادتی کی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صبح صادق میں جنگل کی طرف روانہ ہوئی کہ شاید ابھی وہ زندہ ہو، چونکہ میں ایک عورت تھی اور وہ بچہ میرے ہی بطن سے پیدا ہوا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس معصوم کا کیا قصور ہے، اسے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ جب صبح میں جنگل میں پہنچی تو میرے آنے سے پہلے ہی آپ لوگوں نے اسے اٹھا لیا۔ یوں میں واپس آ گئی، مگر میرا دل بے قرار رہا، تڑپتا رہا، معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ کل جب کنیز کے ہاتھوں میں اس بچے کو دیکھا تو پہچان گئی اور گلے سے لگا لیا۔ دل کو سکون محسوس ہوا کہ وہ زندہ ہے۔ قاضی نے اس عورت سے پوچھا کہ اب تم اس بچے کو واپس لے جانا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں، مجھے یہ بچہ واپس چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میری آپ سے درخواست ہے، جو غلطی مجھ سے ہوئی میں عدالت سے معافی کی طلبگار ہوں۔ قاضی نے اس عورت کو معاف کر دیا اور وہ بچہ اسے واپس کر دیا۔